الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ دوستو اور عزیز ساتھیو، آج انشاءاللہ پوسٹ ڈیبیٹ انالیسس ہے۔ اس سے پہلے گزشتہ کل الحمدللہ زید صاحب کے چینل پر، شاداب بھائی کے چینل پر بھی بات ہو گئی، لیکن چونکہ سمیر نے بھی اپنی اسٹریم کی اپنے چینل پر، اور اس کے اندر اس نے کچھ دعوے بھی کیے، جن دعووں کو انشاءاللہ آج میں اپنے انداز میں ڈیبنک کروں گا، اور سمیر تک آپ ہماری آواز پہنچائیں۔ اس تک تو ہماری آواز پہنچ رہی ہوگی، اس کے ساتھ میں جو بیٹھے ہوئے اس کے چیلے چپاٹے ہیں، اور اس کے ساتھ میں جو بیٹھا ہوا گرگٹ ہے جس کو مرزا کہا جاتا ہے، تو ان تمام کو بہت اپنی شخصیت کے اوپر اعتماد ہے، اور ڈیبیٹ پوسٹ ڈیبیٹ انالیسس کے اندر انہوں نے جو نقطے نکالے ہیں، یہ سوچ کر کہ ہم نے بہت بڑا تیر مار دیا ہے، اور ہم نے حدیثوں کی تخریج کر لی ہے، اصول حدیث کے یہ بادشاہ بن گئے ہیں، اور اپنے آپ میں بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں۔ تو جو چیزیں کل نہیں ہو پائی ہے زید صاحب کے چینل پر، میں انشاءاللہ آج اپنے ایک نئے انداز میں اس کو پیش کرنے والا ہوں۔ اس لیے کہہ دیتا ہوں پہلے سے کہ ایکس مسلم سمیر اور اس کے جتنے بھی جو ہے پروپیگنڈے کو فالو کرنے والے لوگ ہیں، اگر ان میں دم ہے، خم ہے، اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اصول حدیث کے اندر بہت ماہر ہیں اور توڑ لیا ہے تیر آپ نے، اور اپنے اس حدیث کی تخریج کر کے ایسا اپنے آڈینس کو بتا دیا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ زید صاحب کو بالکل غلط ثابت کر دیا ہے کہ انہوں نے غلط حدیث پیش کی تھی، تو جتنے سننے والے ہیں اور جتنے نے اس کی اسٹریم سنی ہے پوسٹ ڈیبیٹ انالیسس، اور جتنے اس کی اسٹریم سن کر یہ حوصلہ پیدا کر لیا ہے کہ ہم جائیں گے اور تیر مار دیں گے، سب کو اوپن چیلنج ہے، لنک اوپن کروں گا، آ جائیں، اور انشاءاللہ آج دبا کر بات کروں گا، اور آج اپنا انداز دکھاؤں گا کہ تم سے بات کس طرح کی جاتی ہے۔ کالرز ہم نے آج تک لیے، ایک اپنے نرالے اور ایک اپنے نارمل انداز میں لیے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ بہت بڑے ماہر ہو گئے ہو، بہت بڑا تیر مار لیا ہے، اور وہاں پر اپنی عوام کو بیوقوف بناتے ہو، اور تمہاری عوام کے اوپر تو تھو ہے، اف ہے، تف ہے، بیوقوف بنتی بھی ہے۔ لیکن انشاءاللہ آج اس ٹیم کے اندر آؤ گے تو پتہ چلے گا کہ ریئلٹی کیا ہوتی ہے، پتہ چلے گا حدیث کی تخریج کیسے ہوتی ہے، پتہ چلے گا عربی عبارتیں کیسے پڑھی جاتی ہے۔ تو ایکس مسلم سمیر آج خالی بیٹھا ہے نا، تو اپنی اسٹریم پر اور اپنی جگہ پر بیٹھ کر سن۔ آج انشاءاللہ تیری جتنی عربی عبارتیں ہیں، تیری جتنی اردو عبارتیں، جتنا تیرا فارم ہے نا کہ میں بہت عبور رکھتا ہوں اور مجھے یوں پتہ ہے، مجھے یوں پتہ ہے، ساری انشاءاللہ تیرا پٹارا کھولنے والا ہوں آج۔ اس لیے اس کی آڈینس اور ہماری آڈینس دل تھام کر بیٹھے، ایک ویڈیو انشاءاللہ چلاؤں گا، اور ایک ویڈیو چلا کر بتاتا ہوں کہ تمہارے اندر کتنا دم خم ہے، کس لائق ہو تم، تمہارے اوپر تھوکے اس لائق بھی تم نہیں ہو، اور اپنے آپ کو تم نے اس لائق بھی باقی نہیں رکھا ہے۔ انشاءاللہ اس کا میں آغاز کروں گا۔ یہ میرے ابتدائی انداز سے آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا، لیکن سب سے پہلے میں آج اپنی اسٹریم سے زید صاحب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، دوبارہ سے شاداب بھائی کو سیلیوٹ کرنا چاہتا ہوں، اور ہمارے تمام مسلمانوں کے کہ ماشاءاللہ وہ ہر جگہ اپنی محبتوں کا ثبوت پیش کرتے ہیں۔ لیکن میں ایک پس منظر پیش کرنا چاہتا ہوں مختصر سا۔ وہ پس منظر یہ ہے کہ ہمارے سامنے ڈیبیٹ ہوئی ہے، الحمدللہ جو موضوع ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر یہ اور عنوان پر، ٹاپک پر ڈیبیٹ ہوئی ہے۔ تو آپ لوگ ذرا ایک طرح اس کو ایک تخیل بنائیں، ابھی سوچے میں ایک بات کہنے جا رہا ہوں، تخیل بنائیں یہ کہ آپ مسلمان ہیں، الحمدللہ مسلمان ہیں، اور زید صاحب بھی اسلام کی ترجمانی کر رہے تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہمارے والدین سے بھی زیادہ محبوب ہے، ہماری جان سے بھی زیادہ عزیز ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اور اگر ہم اپنے جان سے عزیز نہیں رکھتے حضور کو، تو گویا کہ سچے پکے مومن نہیں ہیں۔ تو صرف ہم زبانی مومن نہیں ہیں، زبانی عاشق نہیں ہیں، ہم حقیقی عاشق ہیں۔ تو یہ پس منظر سامنے رکھیں، ڈیبیٹ کا پس منظر سامنے رکھیں، ایک طرف اسلام ہے اور ایک طرف باطل ہے، اس پس منظر کو سامنے رکھیں۔ کچھ میں اشعار آپ کے سامنے پیش کروں گا، ان اشعار کو سماعت کریں، اس کے مفہوم کو سمجھے، اس کے بعد انشاءاللہ مختصر نعتیہ کلام ہوگا، اس کے بعد انشاءاللہ اس کی اسٹیپ بائی اسٹیپ سرجری کروں گا آج۔ انشاءاللہ اس کا آپریشن ہوگا اور پتہ چلے گا اس کو کہ کیا تو نے تیر مار لیا اپنی سٹریم پر بیٹھ کر۔ تو شعر اس طرح کچھ ہے، اور اصل میں اس شعر کو لکھنے والے جو ہیں وہ حافظ محمد ظہور الحق ظہور ہیں، بڑی بہترین انداز میں انہوں نے شعر کو لکھا ہے، اور کچھ اسی کا نقشہ کھینچا ہے جس کو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یوں سوچے، ایک طرف ڈیبیٹ ہو رہی ہے، ایک طرف زید صاحب کو ماشاءاللہ فتح یابی ہوئی ہے، اور ایک طرف یہ شکست ہوئی ہے ان کو بہت بری طریقے سے، اور یہ ایک طرف ملحد ہے، ایک طرف ایکس مسلم ہے، اور ایک طرف اسلام ہے، ایک طرف مسلمان ہے۔ اب شعر کے ایک ایک جملے کو سمجھتے جائیے۔
اللہ کا قانون بدلتے نہیں دیکھا، جو اس کی قضا ہو اسے ٹلتے نہیں دیکھا۔ توحید کے گلشن میں خزاں آ نہیں سکتی، توحید کے گلشن میں خزاں آ نہیں سکتی، مشرک کو کبھی پھولتے پھلتے نہیں دیکھا۔ موسیٰ کے تو ساحل نے قدم چوم لیے ہیں، موسیٰ کے تو ساحل نے قدم چوم لیے ہیں، فرعون کو دریا میں نکلتے نہیں دیکھا۔ جس شخص کا ہو زیست کا عنوان ہی توحید، جس شخص کا ہو زیست کا، زندگی کا عنوان ہی توحید، اس شخص کو عنوان بدلتے نہیں دیکھا، ہم ٹاپک بدلتے نہیں۔ ملحد ہے جو ہے منکر ارشاد پیغمبر، ملحد ہے جو ہے منکر ارشاد پیغمبر، ظلمت سے کبھی اس کو نکلتے نہیں دیکھا۔ جس دل میں سمائی ہو پیغمبر کی محبت، جس دل میں سمائی ہو پیغمبر کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم، بدعات پہ اس دل کو مچلتے نہیں دیکھا۔ بجھتا نہیں پھوکوں سے چراغ اہل خدا کا، بجھتا نہیں چراغ پھوکوں سے اہل خدا کا، بس کفر کا اسلام پہ چلتے نہیں دیکھا، بس کفر کا اسلام پہ چلتے نہیں دیکھا۔ سیلاب حوادث ہوں کہ طوفان مصائب، سیلاب حوادث ہوں کہ طوفان مصائب، مسلم کو رائے حق سے پھسلتے نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ ہو جبر کی تلوار کے دولت کی ہو جھنکار، ہو جبر کی تلوار کی دولت کی ہو جھنکار، موقف کبھی مومن کو بدلتے نہیں دیکھا۔ مردان خدا غیر خدا سے نہیں ڈرتے، مردان خدا غیر خدا سے نہیں ڈرتے، جس دل میں ہو ایمان، جس دل میں ہو ایمان، وہ ڈہلتے نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ اور ایک شعر پڑھوں گا سمیر کے لیے، جو اپنی بڑی اخلاقیات بیان کر رہا تھا، اور بیان کر رہا تھا کہ میں تہجد پڑھتا تھا۔ خبیث تو تہجد پڑھتا تھا، اخبث الخبثاء ہے تو، اجہل الجہلا ہے، اور وہاں پر اپنا انسانیت بتا رہا ہے کہ میں تہجد پڑھتا تھا۔ تیرے اوپر بھی میں نے کچھ شعر لکھے ہیں، 4 لائن تیرے اوپر پڑھوں گا شمیر، یہاں سے سن بیٹھ کر۔ رہ کے بنگلے میں بھی اخلاق نہ بھولے اپنا، رہ کے بنگلے میں بھی اخلاق نہ بھولے اپنا، گھر سے جانے دیے سڑکوں پہ اجالے ہم نے، یہ ہماری اخلاقیات ہے۔ گھر سے جانے دیے سڑکوں پر اجالے ہم نے ہر دور میں انسان سے محبت کی ہے، ہم نے ہر دور میں انسان سے محبت کی ہے۔ دولت آتی ہے تو کتے نہیں پالے ہم نے، دولت آتی ہے تو لڑکیاں نہیں رکھی ہم نے، دولت آتی ہے تو ہم نے عیاشیاں نہیں کی ہے، دولت آتی ہے تو ہم نے جو ہے اپنی خواہشات کی پیروی نہیں کی ہے، دولت آتی ہے تو کتے نہیں رکھے ہم نے، اور ہم نے جو ہے اپنی خواہشات کے اپنے آپ کو تابع نہیں کر دیا ہے تمہاری طرح۔ اور تم کو شرم آنی چاہیے۔ ٹاپک کیا ہے؟ محمد عیسیٰ ٹرو میسنجر یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہے یا نہیں ہے؟ کہہ رہا ہے ڈیبیٹ میں بیٹھ کر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نبی نہیں مانتا، اس لیے ہم محمد کے آگے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتے۔ تو تجھے شرم آنی چاہیے تھی، اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو نے اپنی پوری اسٹریم کے اوپر سپر چیٹ کمائی ہے۔ اس لیے قرآن میں کہا گیا ہے وَمَا رَسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم کے لیے رحمت ہے، ہر جہان کے لیے رحمت ہے۔ خبیث تیرے لیے بھی رحمت بنے، تو نے اپنی پوری سپر چیٹ چلائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے۔ تجھے شرم ہوتی تو یہ کہتا کہ جس محمد کو میں مانتا نہیں ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، جس نبی کو میں مانتا نہیں ہوں، اس نبی کے اوپر میں پیسے کیسے کما سکتا ہوں، اس نبی کے اوپر میں سپر چیٹ کیسے لے سکتا ہوں؟ یہ انسانیت ہے تمہاری؟ جس نبی کو تم مانتے نہیں ہو، جس نبی کو گالی دیتے ہو، جس نبی کے اوپر تہمتیں لگاتے ہو، جس کو جو ہے الگ الگ عنوان سے پکارتے ہو، اس نبی کے نام پر بیٹھ کر چندہ کما رہے ہو، اس نبی کے نام پر بیٹھ کر اپنی جھولیاں بھر رہے ہو۔ تو وہ نبی مر چکا ہے، لیکن رحمت تمہارے لیے بھی ہے کہ تمہاری جھولیاں بھر رہا ہے۔ ہمارے لیے تو رحمت ہے، ہمیں کچھ نہیں ملے، ہم الحمدللہ اپنی جان قربان کر دیں گے، 1 روپیہ نہیں لیں گے سپر چیٹ، اور پوری زندگی 5 گھنٹے نہیں 6 گھنٹے نہیں، پوری زندگی حضور کے لگانے کے لیے تیار ہے۔ تمہارے جیسے نہیں کہ جس حضور کو مانتے نہیں، جس نبی کو نہیں مانتے، خبیثو، اس نبی کے اوپر سپر چیٹ کما رہے ہو۔ شرم آنی چاہیے تم کو، ڈوب مارنا چاہیے۔ ابھی تو شروعات کی ہے خالی، انشاءاللہ پھر آگے دیکھو ہوتا کیا کیا ہے۔ تو آج کی اسٹریم کی ابتدا کے لیے میں سب سے پہلے ہمارے جو عزیز مہمان ہیں اسلامک اسٹوڈنٹ صاحب، ان کو میں کہوں گا کہ وہ آئے، سب سے پہلے نعت پڑھے انشاءاللہ، اور اس کے ساتھ میں ہمارے جتنے بھی عزیز مہمان ہیں ان تمام کا میں اسٹیپ بائی اسٹیپ استقبال کروں گا۔ پھر انشاءاللہ جتنی بھی رونقیں لگنی انشاءاللہ وہ رونق لگ جائے گی۔ آج تھوڑا سا الگ موڈ ہے میرا،
تو سمیر میں تم سے معافی نہیں چاہوں گا, بہت معذرت ہوگی تمہارے ساتھ, ایکس مسلم ہو, تم سے بہت معافی ہو گئی. اب اسٹریم کے اندر آنا, بتاتا ہوں کیا رویہ ہوتا ہے ایکس مسلموں کے ساتھ, بتاتا ہوں کیا رویہ ہوتا ہے غیر مسلموں کے ساتھ. بہت تم نے جو ہمارے اعتدال والا رویہ دیکھ لیا ہے, اعتدال والا رویے کے ساتھ ساتھ حضور کی شان میں گستاخی کرو گے اور اپنے علم کے اوپر جو ہے بہت بڑا اعتماد جتلاؤ گے, تو آج انشاءاللہ تم کو دکھے گا. تو سب سے پہلے میں استقبال کرنا چاہوں گا ہمارے اسلامک اسٹوڈنٹ صاحب کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑے ہمارے شاندار ساتھ پڑھے ہیں ہمارے ماشاءاللہ. ایک اور مہمان احمد صاحب, میں سب کو ایک ایک کر کے لے لیتا ہوں انشاءاللہ, پھر اس کے بعد انشاءاللہ نعت کا جو عنوان ہے وہ شروع کریں گے. احمد صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. جی مفتی صاحب آپ آگے بڑھائیں, میرا نیٹ تھوڑا سا کمزور ہے اس وقت. جی 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 حبیب صاحب السلام علیکم. طاہر صاحب السلام علیکم تمام ساتھیوں کو, اور جتنے سننے والے ساتھی ہیں ماشاءاللہ, ہمارے جتنی بھی آڈینس ہے سن رہی ہے. آپ سنتے ہیں, ہم کو نہیں سنتے, آپ سننے آتے ہیں اسلام کو, اس لیے ہم رہے گی نہ رہے اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے. فرق کس سے پڑے گا؟ اسلام کو پر آ جائے گی تو آپ تمام کی محبت ہے اسلام کے لیے, میرے لیے نہیں ہے. اس لیے آپ لوگ آئے اسلام کے لیے, بہت بہت مبارکباد آپ کو, بہت بہت شکریہ تمام ساتھیوں کا. تھوڑی محفل کے اندر رونق لانے کے لیے, تھوڑا اس کو اور لذیذ بنانے کے لیے, حضور کی شان کو بیان کریں گے ہم, اور اسی لیے کل مستقل پروگرام رکھا ہے ایکس مسلم سمیر, اور جتنے ایکس مسلم ہیں سب کو بتا دیتا ہوں, کل مستقل نعت کا پروگرام رکھا ہے. حضور کی شان بیان کریں گے, راتوں رات بیان کریں گے انشاءاللہ. تمہارے اندر دم ہے تو تم بیان کر کے دکھاؤ, ہم بیان کریں گے انشاءاللہ شان, نہیں رکنے والے ہو. تو یہ سوچنا بھول جاؤ, یہ اپنے خواب و خیال سے نکال دو کہ ہم جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کچھ چیز بولیں گے تو مسلمان جو ہے وہ بند ہو جائیں گے اور اسلام ختم ہو جائے گا. یہ تمہارے خیال خیام ہے جو تمہارے جو ہے وہ باطل ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو اسلامک اسٹوڈنٹ صاحب کو دعوت دوں گا اس بات کے ساتھ کہ وہ اپنے پیاری آواز کے اندر, آج کی اس محفل کا آغاز تو ہو چکا ہے تھوڑا بہت میرے جارحانہ انداز میں, لیکن آپ جو ہے اپنے حسن لطیف کے اندر, اپنے سخن لطیف کے اندر اس کا آغاز کریں. انشاءاللہ اللہ کے نبی کی شان کو بیان کرنا ہمارے لیے باعث فخر ہے, اور ہم اس کو اپنی سعادت مندی سمجھتے ہیں کہ آپ کی تعریف میں چند اشعار پڑھیں. درود شریف پڑھ لیتے ہیں. بہت خوب, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوب جزائے خیر عطا فرمائے. آقا کی شان میں بہترین انداز میں بہترین نذرانہ پیش کرنے کے لیے. اب اس کے بعد جو ہمارے نیچے ساتھی اسٹیپ بائی اسٹیپ آئیں گے, جتنے بھی سننے والے ساتھی ہیں تھوڑا میں کہوں گا دل تھام کر بیٹھیے گا, چونکہ کچھ چیزیں پیش کرنی ہے, تھوڑا سا وقت لگے گا, آپ اس کے لیے انتظار کریے گا. پھر انشاءاللہ اس کے بعد میں لنک کو پبلک کروں گا, اور جتنے بھی ساتھی اسٹیج پر ہے تو میں ان سے کہوں گا کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ میں آپ تمام ہی سے اس کے بارے میں رائے بھی لیتے رہوں گا جو چیز میں پیش کروں گا. تو ڈیبیٹ ہو چکی آپ کے سامنے, اس کا نتیجہ بھی آ گیا, پوسٹ ڈیبیٹ انالیسس جو کل ہوئی الحمدللہ اس کا نتیجہ بھی آپ کے سامنے آ گیا. میں آج جو بیٹھا ہوں وہ ایکس مسلم سمیر کے جو دعوے ہیں اور اس کے وہاں جو پہنچے ہوئے لوگ ہیں جو ہمیں اصول حدیث کا درس دینے بیٹھے ہیں, ان تمام سے میں مخاطب ہوں. لنک پبلک کروں گا تو ضرور آئیے گا, ذرا ہم بھی دیکھیں بھائی, اصول حدیث کا درس ہو رہا ہے وہاں پر, ہم بھی چھوڑ دیں اپنی اسٹریم کرنا اور وہاں چلے جائے. ہم کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ماشاءاللہ اصول حدیث کا درس ہو رہا ہے, حسن بھی مشکوک ہو رہی ہیں. تو آپ کے سامنے اب میں ویڈیو چلاؤں گا اس کی, اس صورت میں کہ اس کی آواز آئے گی, اس کو میں روکوں گا اور اس کو ایک ایک کر کے انشاءاللہ تبصرہ لوں گا اور بتاؤں گا پھر اس کو. اور اس کی اس سے پہلے کی جو ویڈیو سے جس کے اندر یہ علامہ بنا ہوا ہے, فہامہ بنا ہوا, بتاتا ہوں. سمیر اگر کہیں بھی ہو گھر کے اندر تو جاگ جاؤ اور اس اسٹریم کو دیکھو, اور اس کے بعد اپنی آڈینس کو یہ اسٹریم دکھا کر جو ہے بتانا کہ میں بہت بڑا ماہر ہوں, میں بہت بڑا ترم خان ہوں, میں بہت بڑا تیر مار رہا ہوں. تو ایک دم تیار ہو جاؤ. ایسے ویڈیو تو بہت لمبی ہے, نام پوچھا, ویڈیو تو بڑی لمبی ہے, انشاءاللہ اس کو مختصر کر کے چلاؤں گا آپ کے سامنے, تو تھوڑا صبر کے ساتھ آپ لوگ سنیے گا. انشاءاللہ بورنگ نہیں ہوگا, نہ آپ لوگ بور ہوں گے انشاءاللہ. میری پوری کوشش یہ رہے گی کہ آپ کے سامنے اچھی طریقے سے پیش کروں اس کو. اب یہ شروعات میں کر رہا ہوں, شروعات سے پہلے کچھ پس منظر میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ ڈیبیٹ ہوئی, ڈیبیٹ کے اندر یہ صاحب کے ایک دو اعتراض ہے, اور اعتراض کو انشاءاللہ میں مستقل کاؤنٹر کروں گا ایک وقت نکال کر. لیکن ابھی میں یہاں بیٹھا ہوں صرف اور صرف اس کے دعوے جو ہیں
ان دعوے کو ویریفائی کرنے کے لیے، اور اس کے دعوے اگر سچ ہیں تو آ جائے اور ہمیں خود یہاں پر بتا دے کہ میں صحیح ہوں۔ اس نے جو ویڈیو کل اسٹریم کی اس کے اندر کئی دفعہ جا کر خود ہی یہ بولا ہے کہ صرف دعوے سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ دعوے کے اوپر دلیل دی جائے، اس بات کے اوپر دلیل دی جائے تو وہ بات مانی جاتی ہے۔ یہی بات اس کے پاس بیٹھ کر غالب بھی کہہ رہا ہے کہ ہاں کم از کم پوسٹ ڈیبیٹ انالیسس کیا گیا ہے تو اس کو انصاف کے ساتھ کرنا چاہیے۔ یہ پہلے میں سناتا ہوں، سنیے۔ جی وہ حسن غریب ہے اور ایک کا تو درجہ ہی نہیں ہے دوسری روایت پیش کی، اس کو تو یہ کہہ دیا طبرانی نے کہ اس حدیث سے میں واقف نہیں ہوں، پتہ نہیں کہاں سے آئی ہے۔ تو آٹومیٹک فیبریکیٹڈ ہو گئی، جب واقف ہی نہیں ہے تو فیبریکیٹڈ ہو گئی۔ موضوع دیکھتے ہو نا جو یہاں پہ جو ہم پوائنٹس رکھتے ہیں، اگر یہیں رکھ کے یہیں ختم ہو گئے تو باتوں کا کوئی مطلب نہیں بنا۔ آپ لوگوں کو جو ہماری باتوں میں جو سب سے زیادہ اسٹرانگ پوائنٹ لگے وہ خود کہہ رہا ہے مرزا ہماری باتوں میں جو سب سے زیادہ اسٹرانگ پوائنٹ لگے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سب ویک ہی پوائنٹ ہے آپ کے۔ تو مرزا صاحب جو آپ دعوت دے رہے ہیں بیٹھ کر اپنے وہاں آڈینس کو کہ ہمارے پوائنٹ میں جو سب سے زیادہ آپ کو اسٹرانگ لگے وہ لے کر آ جائیں۔ آج کیا اسٹرانگ پوائنٹ ہے آپ کا؟ بیٹھا ہوں اس کے لیے۔ اب شروع کرتا ہوں ویڈیو، سنیں اس کو شروع سے۔ اس کتاب کا نام ہے مکتبہ کل زید صاحب نے سب سے پہلے جو ہے وہ جو روایت چلی ہے جس کے اندر یہ بات آئی حدیث کے اندر کہ وہ بدری صحابی نہیں تھے، یعنی بات یہ خلاصے کے طور پر کہ وہ صحابی ہی نہیں تھے۔ یہ صاحب جو ہے وہ صحابی کی تعریف کرنے بیٹھے ہیں، صحابی کی پورے فضیلت بیان کرنے بیٹھے ہیں، اس سے کس کو انکار ہے؟ ایکس مسلم سمیر کی ذمہ داری یہ تھی کہ ان منافق کو صحابی ثابت کرے، جو وہ کر نہیں سکا، اور وہاں پر بعض الناس کا لفظ تھا، تو اس لفظ سے مراد کیا تھا؟ اس کی مراد واضح ہو گئی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث سے کہ وہ منافقون تھے۔ تو اب یہ اس پر آ گیا ہے کہ یہ روایت جو ہے حسن ہے، اور حسن کا کیا ہے کوئی درجہ نہیں ہوتا ہے، حسن ضعیف ہوتی ہے۔ یعنی سمیر بھی یہ مان گیا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما والی جو بات ہے اگر وہ صحیح ہوگی تو بات صحیح ہو گئی، اور اگر ان کی بات مان لی جائے تو وہ منافقون جو وہ کہہ رہے ہیں وہ بات صحیح ہو جائے گی، اور جب وہ بات صحیح ہو جائے گی تو اس کے اعتبار سے مطلب یہ نکلے گا کہ وہ منافقون تھے جنہوں نے جو ہے وہ تہمت لگائی تھی، جنہوں نے جو ہے وہ الزام لگایا تھا۔ جب الزام ثابت ہو جائے گا منافقین کی جانب سے تو گویا کہ سمیر کا پورا جو آرگومنٹ وہی گر جائے گا، اور سمیر خود ہی گرا رہا ہے، اس کو یہ بول کر گرا رہا ہے کہ وہ یہ میں اسکرین پہ چیز تھی، ہاں میرے یہاں سے نظر آ گئی وہ جو آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی بات، وہ منافقون کا لفظ دکھا کر یہ بتا رہا ہے کہ یہاں دیکھو یہ بدری صحابی تھے۔ اصل میں جب کوئی آئے ساتھی تو نیچے رکھے اس کو، اصل میں یہ ہٹ کی بات تو میرے ذہن سے بات نکل گئی۔ ہاں تو سمیر کا جو دعویٰ تھا کہ منافقون جو ہے وہ بدری صحابی ہے، وہ ثابت نہیں کر پایا، اور پھر ابن عباس والی روایت کے اوپر جرح کرنے بیٹھا ہے اپنی اسٹریم کے اوپر۔ تو جرح کرنے بیٹھا ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ سمیر کو اس کا اعتراف ہے کہ بھائی یہ بات صحیح ہو گئی ہے۔ تو سمیر یہ خود تم نے مان لیا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر بات صحیح ہو جائے تو تمہاری بات غلط ہو جائے گی، اور تمہارے پاس اپنے دعوے کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے۔ اب ذرا اس کو ویریفائی ہم کرتے ہیں کہ یہ حدیث کو کیا بول رہا ہے؟ حسن بول رہا ہے۔ پھر ہم نمبر 2 پر سنیں گے حسن کی تعریف کیا کرتا ہے، اور اس کے جو چیلے وہاں بیٹھے ہوئے وہ حسن کی کیا تعریف کرتے ہیں۔ پھر تعجب تو اس پر ہے کہ اسی اسٹریم میں ایک یہ حدیث پیش کرتا ہے جو حدیث حسن ہے اور اپنے دلیل کے طور پر پیش کر رہا ہے، اور وہاں کوئی بھی بیٹھا ہوا نہیں یہ بول رہا ہے کہ وہ حدیث جو ہے حسن ہے۔ سمیر تم کو خیال ہی نہیں ہوتا ہے کہ تم خود ہی اپنے پیر پر کلہاڑی مار لیتے ہو، وہی میں بتانے کے لیے یہاں بیٹھا ہوں۔ یہ دیکھو، یہ پہلے آڈیو سن لیجیے مشورہ، اور انہوں نے اس کتاب کا نام کیا بتایا تھا سرکل؟ اینی بڈی ریمبر کیا نام بتایا انہوں نے جب میں نے کتاب کا نام پوچھا؟ یاد نہیں ہے؟ بیوقوفوں کیوں بیٹھ جاتے ہو اسٹریم کرنے کے لیے، پوسٹ ڈیبیٹ انالیسس کرنے کے لیے کیوں بیٹھ جاتے ہو؟ خود خبیث کو یاد نہیں کتاب کا نام کہ کس کتاب کا حوالہ زید صاحب نے دیا تھا۔ یعنی یہ بیٹھا ہے زید صاحب نے جس کتاب کا حوالہ دیا تھا اس کو ریفیوٹ کرنے کے لیے۔ عجیب حال ہے کہ اس کتاب کا نام ہی نہیں معلوم، تو کیا ریفیوٹ کر رہا ہے؟ یعنی میں اگر رد کرنے کے لیے بیٹھا ہوں اس کتاب کا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اس کتاب کا رد کروں گا، تو بھائی اس کتاب کا رد کیسے ہوگا جب کتاب کے بارے میں معلوم ہوگا تجھے؟ کتاب کے بارے میں معلوم نہیں ہے صاحب کو، اور آگے رد کرنے کے لیے
پوچھ رہے ہیں, اپنے آڈینس سے پوچھ رہے ہیں. تو یہ تو بیوقوف, اس کی آڈینس مہا بیوقوف, اس کو پتا نہیں, اس کے آڈینس کو بھی نہیں پتا. واپس سے سنیں. اور کتاب کا نام تو یہ کہاں سے لایا خبیث پتہ ہی نہیں ہے. کتاب کا نام ہے, کتاب کا نام ہے مکتبہ مکنون مشورہ. اور پھر انہوں ابا نے اس کتاب کا نام کیا بتایا؟ مکتبہ مکنون مشورہ. اور ایک بات بتا دیتا ہوں یہاں پر, سارے لوگ لکھ لیں, کاپی قلم لے کر بیٹھے, اور میں آپ لوگ کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اس کی 4.5 گھنٹے کی سٹریم ہوئی ہے. 4.5 گھنٹے کی سٹریم کے اندر یہ خبیث شروع میں یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کتاب کا نام دکھاؤں گا. یہاں لکھا ہوا اسکرین کے اوپر مسند ابن عباس, میں اس کو تھوڑا بڑا کرتا ہوں, یہ لکھا ہوا مسند ابن عباس الاحادیث. کہہ رہا ہے کہ میں کتاب کا نام دکھاؤں گا, اور کتاب کا نام بول رہا ہے مکتبہ مکنون مشورہ. کیا پتا کون سی لینگویج میں, کون سی زبان ہے, کون سی کتاب کا نام ہے. اور 4.5 گھنٹے کی سٹریم ہو گئی, لیکن کتاب کا نام نہیں دکھایا. اور وہاں بیٹھی ہوئی جو آڈینس ہے, بیوقوفو, حضور کے نام پر چندہ کمانے والوں, حضور کے نام پر جو ہے وہ سپر چیٹ لینے والوں, تمہیں یہ پتا نہیں چلا, وہاں تکلیف نہیں ہوئی, وہاں بولنا چاہیے تھا نا. کتاب کا نام نہیں بتایا سمیر تم نے, خائنوں کے سردار. تو کتاب کا نام تو بتایا نہیں, اور کہہ رہا ہے کہ میں کتاب کا نام بتاؤں گا, صبر رکھو, سنو خالی. اور میں یہ دعویٰ نہیں کر رہا ہوں, 4.5 گھنٹے کی سٹریم آپ بھی جا کر سن سکتے ہیں, اس نے کتاب کا نام تک نہیں بتایا. اور یہ صاحب جو ہے وہ آئیں گے ریفیوٹ کرنے کے لیے, یہ صاحب جو ہے انالیسس کریں گے. واہ سرکل اینی بڈی ریمبر کیا نام بتایا انہوں نے جب میں نے کتاب کا نام پوچھا؟ یاد نہیں ہے. یاد کیسے ہوگا, دیکھا ہوگا تو کتاب کا نام اگر بتا بھی دیا ہے الاحادیث المختارہ, تو پڑھنے بھی تو نہیں آئے گا, معلوم ہوگا بھی کیا کرو گے. اور آگے ہم کو مصطلح حدیث بتا دیں, وہ الگ بتایا تھا اور جھوٹ بتایا تھا. اب کیا کہہ رہا ہے سمیر کہ نام الگ بتایا تھا اور جھوٹ بتایا تھا. ارے سمیر دعویٰ کیسے کرتا ہے تو جب یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ کتاب کا نام جھوٹ بتایا تھا, کتاب کا نام غلط بتایا تھا, تو تجھے صحیح پتا ہونا چاہیے. تجھے یہ پتا ہونا چاہیے کہ کتاب کا نام کیا تھا. نہ کتاب کا نام پتا ہے, نہ یہ پتا کہ کون سی کتاب تھی. کہہ رہا ہے کہ جھوٹ بتایا تھا, کہہ رہا ہے کہ جو وہ صحیح نہیں تھا. عجیب حال ہے. اور آڈینس وہاں بیوقوف ہے, اور وہاں جا کے مسلم کے نام سے, ایک مسلم کے نام سے وہاں پر بہت بڑا تیر مار رہے ہو. یعنی تمہاری بے عقلی کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے. بیوقوفو, تمہاری شروعات ہی بیوقوفی سے ہوتی ہے. میں ایک ایک کر کے کمنٹ ملوں گا اپنے ساتھیوں سے تھوڑا, تاکہ اس کی بے بسی کے اوپر ہمارے ساتھی بھی تھوڑا بے بس ہوں, تھوڑا لاچار ہوں. تھوڑا میں چلا کے انشاءاللہ اس کو لیتا ہوں آگے. وہ نام الگ بتایا انہوں نے, کتاب کا صفحہ پیج بھی دکھاتا ہے جو کچھ اس طریقے سے بتایا مکتبہ ساحلیہ کر کے, وہ دیکھ لیں گے. اس کتاب کا نام جو ہے میں نے ابھی آپ کو بتایا, اس کتاب کا نام ہے مکتبہ مکنون مشورہ. اور یہ کتاب جو ہے ایکچولی 3 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. بتا, آپ 3 چیزوں پہ ہوتی ہے. دیکھیں اس کو. اب یہاں سے میں ایک ایک کر کے کمنٹ بھی لے جاؤں گا. عاصم بھائی ہمارے ساتھ نیچے تشریف لا چکے ہیں. عاصم بھائی الحمدللہ آ چکے ہیں. وہ میں ان کا استقبال کرنا چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ لوگ؟ بخیر ہیں جی الحمدللہ. عاصم بھائی میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک ایک چیز پر انشاءاللہ کمنٹ لوں گا. کچھ ساتھی اگر کمنٹ دینا چاہتے ہیں تو وہ درمیان میں مائک کھول کر دے دے, کیونکہ تھوڑا میں فارم میں ہوں. اور آج مجھے بہت غصہ ہے. غصہ 2-3 چیز کی وجہ سے, جو میں نے شروع میں ظاہر بھی کر دیا. ایک تو یہ کہ خبیثوں کو کچھ نہیں ملا ہے اسلام کے نام پر کمانا, اور حضور کے نام پر ڈیبیٹ کر کے کہہ رہا ہے کہ حضور کو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے نہیں کہتا چونکہ نبی نہیں مانتا. تو دم ہے تو سپر چیٹ مت لینا, دکھا اپنی ہمدردی, کیوں کما رہا ہے حضور کے نام پر. تو یہ سب کی وجہ سے تھوڑا میرا پارا گیا ہے. تو آج میری زبان کے اندر الفاظ تو غلط نہیں لاؤں گا, تھوڑے بھاری بھرکم لاؤں گا, یا کہ اس کا وزن آپ کو معلوم پڑے. تو اس پر آپ کا تبصرہ لینا چاہوں گا عاصم بھائی شروع سے. ابھی تو میں آگے بڑھا رہا ہوں, پھر انشاءاللہ لوں گا آپ سے تفسیر. یہ بھائی صاحب ایک تو کتاب کا نام بول رہے ہیں, اور ساتھ میں کہہ رہے ہیں کہ میں نے وہ زید صاحب نے جو حوالہ پیش کیا تھا وہ غلط ہے. آگے سنیں آپ. ایک تو ہوتی ہے صحیح عین جو حدیث ہوتی ہیں وہ آپ کو ملیں گے صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے اندر, جن کو ہم کہتے ہیں صحیح عین حدیث. جی. اور ایک ہوتی ہے مستند, جن کی اسناد ٹھیک ہوتی ہے, مستند حدیثیں وہ ہوتی ہے. اور ایک ہوتی ہے جناب مشترکہ. دیکھ لے, ایک ہوتی ہے جو لکھا ہے. بالکل یہاں پہ یہ دیکھ رہا ہے, یہ نکال کے دیکھ رہا ہے, اس کو پڑھنا بھی نہیں آتا ہے, ان پڑھ. ہاں پڑھنے بھی نہیں آ رہا, بیوقوف کہیں کا. ابھی بتاتا ہوں تجھے یہاں حدیث. تو یہ اس طرح کی